ایران کے اسرائیلی جارحیت کے خلاف جوابی حملے جاری ہیں۔ رات سے اب تک ایران اسرائیل پر 5 میزائل حملے کر چکا ہے۔ آج صبح تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں پھر دھماکے سنے گئے۔ حملوں میں 10 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے شہریوں کو دوبارہ محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت کر دی۔ گزشتہ رات ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کرتے ہوئے 200 سے زائد میزائل فائر کیے تھے، جس میں 4 اسرائیلی شہری ہلاک اور 60 سے زائد زخمی ہوئے۔ پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل پر خیبر میزائل جلد داغے جائیں گے اور دنیا حیران رہ جائے گی۔ ایرانی فوج اسرائیل میں ان اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے جہاں سے ایران پر جارحیت کی جا رہی ہے۔ میزائل حملوں میں 150 اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ اور بریگیڈیئر ریٹائر وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار حسن صاحب، آپ کی جانب آئیں گے۔ اب ایران کی جانب سے جوابی حملہ کیا گیا ہے اسرائیل پر، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایران کی کیپیسٹی کیا ہے اور کس حد تک جنگ لڑ سکتا ہے اور کتنا شدید ہو سکتا ہے ایران کا حملہ؟ آئی تھنک جو ایران کا جو میزائل پاور ہے کافی انٹیکٹ ہے، اور جو سسٹم استعمال ہو رہے ہیں بائنا یہ فتح 1 سسٹم ہے۔ انٹرسٹنگلی پاکستان کا بھی فتح سسٹم ہے اور ان کا بھی، اور یہ ہائپرسونک کیٹیگری ہے جو 10 میک پلس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اسرائیلی ڈوم سسٹم ہے اس کا انٹرسپٹ کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہے۔ دس آلسو کیم ایز اے سرپرائز۔ پھر اس کے اندر آئی تھنک تھاؤزنڈ آف ڈرونس کا بھی یوز ہے۔ ابھی تک جو ملٹری اسیسمنٹ ہے اس میں آئی تھنک 5ویں ویو شاید جاری ہے، تو اس کے ہاتھ سے تقریباً 300 سے 500 تک میزائل فائر کیے گئے اور وہ کافی افیکٹو رہے ہیں۔ ابھی جو آئی تھنک ویڈیوز آئی ہیں، ڈسپائٹ کہ اسرائیلی میڈیا ویسٹرن میڈیا ان کو کور کر رہا ہے بہت زیادہ، لیکن کافی اس میں ڈسٹرکشن ہوئی ہے مین سٹیز میں۔ دوسرا آئی تھنک پیپل ڈونٹ ریئلائز جو اسرائیل کی جغرافی ہے وہ ایئر ڈیفینس کو اگر فائدہ دیتی ہے نقصان بھی دے سکتی ہے، بیکاز اتنے کم ایریا میں آپ کے اگر 5-6 بیسز ہیں ٹوٹل، ہمارا دیکھا جائے تو اسرائیل لائک اسلام آباد سے اب جیلم تک جائے یہ ٹوٹل ایریا ہے، تو اس کے اندر پھر اس کو سسٹین کرنا، اور اگر ڈوم بریچ ہو جاتا ہے تو پھر بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ رپورٹس ہیں کہ ان کے ایئر بیسز درست ہوئے ہیں۔ دیٹس وائی جو اسرائیلی ایئر فورس کی جو فلائنگ ہے اس میں کافی کمی آئی ہے، تو میرے خیال میں بڑا افیکٹو رسپانس رہا، ڈسپائٹ کے شروع میں اسرائیل نے ان کو سرپرائز بھی کیا، ان کے ڈیفینسز بریچ کیے گئے، لیکن ایک ریزولوٹ آئی وڈ سے ڈٹرمنیشن نظر آیا، اور میرے خیال میں جس میں پاکستان نے بنیان المرصوص میں بھارت کا منہ توڑا تھا، جب تک آئی تھنک نتنیاہو کا جبڑا نہیں توڑا جاتا تو ان کو چین نہیں آئے گا۔ ابھی میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے ریلائز کیا، بی بی سی کی رپورٹ تھی کہ میزائلوں کی بارش ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی اتنا امپیکٹ ہوا ہے کہ ابھی تل ابیب میں لوگ جو ہے وہ اپنا کافی زیادہ سپریسڈ ہے۔ اس کے علاوہ نتنیاہو کی بھی خبریں آ رہی ہیں، بیکاز جب انہوں نے ٹاپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا تھا ایران میں، تو ایران کی ایک آئی تھنک شاید ایم تھا کہ اس کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا جائے پرائم منسٹر کو، کہ وہ شاید مالٹا والی سائڈ پہ یا گریس والی سائڈ پہ نکلا بھی اس کی کنفرمیشن نہیں ہے، تو میرے خیال میں اٹ ہیز بین ویری افیکٹو، اور شاید اس طریقے سے بھی کنٹینیو کرے۔ آئی اسٹل فیل کہ اس کو مومنٹم کو جاری رکھے اور اسرائیل کی ملٹری کیپیبلٹی کو اتنا ڈینٹ کریں کہ آئندہ جو ہے یہ اس طریقے سے جینوسائڈ کیا اس نے فلسطینیوں کا۔ انفارچونیٹلی ابھی جا کے سول علاقوں پہ بڑا شور مچا رہے ہیں کہ سویلین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جو فلسطین میں انہوں نے آئی تھنک دہشت گردی کی اور جینوسائڈ کیا ہے، اس میں لاکھوں لوگ افیکٹ ہوئے ہیں اور آلموسٹ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، بچے اور خواتین سمیت۔ تو میرے خیال میں اسرائیل کو شاید عقل آ جائے، لیکن ابھی دیکھتے ہیں، بیکاز ایران جب تک اپنے آبجیکٹیو اچیو نہیں کرتا یہ چیزیں شاید جو ابھی کنٹینیو کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں سوال کروں گا، ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، کی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، اسرائیلی دفاعی نظام کے آئرن ڈوم کی باتیں کی جاتی ہیں، بہت مؤثر نظام ہے، لیکن ایرانی میزائلز نے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنایا ہے، تو ان کا دفاعی نظام تو یہاں پہ ثابت ہو گیا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ایرانی میزائل کا دفاع کر سکے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل نے جو بربریت اس پورے خطے کے اندر پرٹیکولرلی غزہ کے اندر کی، پھر بہت سارے ملکوں میں حملے بھی کیے، صرف ایران کے اوپر نہیں، اور بعد میں ایران پہ بھی حملہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ایران نے جو جواب دیا ہے، اب لوگوں کو اسرائیل کے اندر پتہ چل گیا ہے کہ ہم محفوظ نہیں ہیں۔ اب اسرائیل کا دفاعی نظام کس حد تک کام کرتا ہے اور کس حد تک کام نہیں کرتا، یہ ایک سیپریٹ سوال ہے، لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ یہ میزائل ایران کے اسرائیل پہنچ گئے ہیں، اور ابھی اور میزائل بھی ہیں جو پہنچ سکتے ہیں، اور ایران جو ہے وہ چاہے گا کہ کیونکہ ان کا بہت بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی ملک کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کر دیں تو اس ملک کے پاس کچھ نہیں رہتا سوائے اس کے ریٹیلیٹ کرے۔
اور ریٹیلیٹ بھی پھر اس انداز میں کرے کہ اگلے ملک کو نقصان پہنچے. تو یہ ایران کے پاس ایک خاص موقع ہے جو کل رات ایران نے حملہ کیا ہے. دنیا نے دیکھا, اسرائیل نے دیکھا, انٹرنیشنل میڈیا نے دیکھا, تو ایران نے کسی حد تک اپنی جو ڈیٹرنس ہے اس کو ریسٹور کیا ہے. ایران نے اپنی کیپیبلٹی کو شو کیا ہے. اور کل رات آپ نے محسوس کیا کہ جو ڈپلومیٹک کوششیں ہیں وہ جو شروع ہو گئیں, جب سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جو رابطے ہے وہ ہو گئے. UN سیکیورٹی کونسل کی جو ہے وہ میٹنگ آ گئی, جس میں آپ کو پتہ ہے پاکستان نے کنڈیم کیا اسرائیل کی یہ جو انجسٹیفائڈ ایگریشن ہے اور اگینسٹ دی اسلامک ریپبلک آف ایران. اور پاکستان نے کہا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے بردرلی ملک ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, ہماری تمام سمپتیز ان کے ساتھ ہیں. اور لیکن دیکھیں ایران نے اگر صحیح معنوں میں دیکھیں, ایران نے یہ ایسکلیٹ کیا ہے ٹو ڈی ایسکلیٹ. ایران اگر ایسکلیٹ کرے گا تو دنیا آئے گی اور کہے گی کہ جی اب ڈی ایسکلیٹ کریں. آپ کو یاد ہے کہ جب 10 مئی کی صبح پاکستان نے 5-6 گھنٹے بھارت پہ میزائل داغے تھے, تو ٹھیک آدھے پونے گھنٹے بعد ایران کی انڈیا کی جو کرنل صاحبہ تھی صوفیہ قریشی, انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا تھا کہ ہم مزید ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے اگر پاکستان ایسکلیٹ نہ کرے. تو یہ چیز ہے, اس وقت پاکستان نے تو ڈیٹرنس ریسٹور کر دی تھی. الحمدللہ پاکستان کی آرم فورسز نے اس وقت جو کمال کر دیا, دنیا نے دیکھا کہ فوراً بھارت ٹیبل پہ آ گیا. اب دیکھیں یہ ایران کا جو میزائل ہے اس کی کیا لیتھیلٹی ہوتی ہے, اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں, اس سے کیا خطے کی ڈائنامکس چینج ہوتی ہیں, اس سے اسرائیل کس طرح پرسیو کرتا ہے, امریکہ اس کو کیسے گیج کرتا ہے. یہ ساری کیلکولیشن کے بعد کوششیں ہوں گی کہ آپ کس ڈائریکشن میں جانا ہے. سو ظاہری بات ہے ایران کا یہ جو پہلا حملہ ہے, اب دیکھیں نا کہ اسرائیل تو کنٹینیوسلی کل صبح سے جب یہ حملے کیے ہے ایران کے اندر وی آرز کے بعد, تو وہ مسلسل رات تک لگے رہے. تو یہ ایران کا پہلا حملہ تھا اور انہوں نے کافی جو ہے وہ ڈیپ انسائڈ اسرائیل کے مختلف شہروں پہ انہوں نے حملے کیے ہیں, کسی ایک جگہ پہ حملے نہیں کیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اپنی میسیجنگ کر دی ہے. اب ظاہری بات ہے اس سے جو ڈیمیج ہوگا اسرائیل کو, جو اس سے جو پین ہوگی, اور ظاہری بات ہے کیونکہ اسرائیل اکیلا نہیں اور بھی ملک اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم میں کل رات بھی پتہ چل رہا تھا کہ اور ممالک بھی اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران نے ایٹ لیسٹ اپنی جو کیپیبلٹی ہے وہ شو کر دی ہے, اور ایران کے پاس ڈیفینیٹلی مزید کیپیبلٹی بھی موجود ہے. سو کس طرح ایران بھی ایسکلیٹ کرتا ہے مزید, تو ظاہری بات ہے اسرائیل کی طرف دیکھ رہا ہوگا. لیکن کیونکہ جو لاس آف لائف ہے ایران کے اندر زیادہ ہوا ہے اور لاس آف لائف اسرائیل کے اندر جو ہے کم ہوا ہے, تو بہت سارے لوگ اس کو اس انداز سے بھی میئر کر رہے ہوں گے. لیکن اصل چیز یہی ہے, ایران نے حملہ کر دیا, ایران نے اپنی کیپیبلٹی شو کر دی, ایران نے بتا دیا ہے کہ اسرائیل کا کوئی 1 انچ بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے, اور اسرائیل کی جو لیڈرشپ ہے وہ محفوظ نہیں ہے, اسرائیل کا سویلین انفراسٹرکچر محفوظ نہیں ہے. عموماً دیکھیں جو ملٹری خطے میں ایران نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھی جو ہے طاقت رکھتا ہے اور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب اور وقار حسن صاحب. کراچی میں رات گئے 2 پولیس مقابلوں میں 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. ڈیفینس فیز 7 شوکت خانم اسپتال کے قریب فائرنگ کے تبادلے میں 2 ملزمان زخمی حالت میں پکڑے گئے. ملزمان عبدالوہاب اور سکندر سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی. جمشید کوارٹر پولیس نے 3 ہٹی کے قریب 2 طرفہ فائرنگ میں 2 ملزم زخمی حالت میں پکڑ لیے. ملزمان حماد اور فیضان سے اسلحہ موٹر سائیکل برآمد ہوئی. لاہور کے علاقے کاہنہ میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا. CCD پولیس کے مطابق خفیہ اطلاع پر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا, جہاں ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی. جوابی کارروائی میں ڈاکو ناصر اقبال ہلاک اور اس کے ساتھی فرار ہو گئے. مفرور ڈاکوؤں کی تلاش جاری ہے. دل کے عارضے میں مبتلا افغانستان کا چیرخوار والدین کے بغیر پاکستان میں زیر علاج ہے. والدین سفری دستاویزات نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان نہیں آ سکے. پشاور سے رپورٹ کریں گی مدیہ سنبل. 40 روز کا ننھا پھول پاکستان میں اور والدین افغانستان میں.
یہ کہانی ہے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا مدثر کی، جس کے والدین افغانستان کے شہر جلال آباد میں ہیں، جبکہ ان کا شیرخوار بچہ پشاور کے ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ اس بچے کے والد نے کہا یہاں بچہ ہے، اس کا علاج نہیں ہو رہا، پاکستان لے جانا ہے۔ میں نے کہا میرا ویزا ہے، میں لے جاؤں گا۔ افغانستان میں علاج کی سہولت نہ ہونے کے باعث بچے کو پاکستان ریفر کیا گیا، لیکن والدین کے پاس سفری دستاویزات نامکمل تھے۔ ایسے میں پشاور کی ایک فیملی نے بچے کے علاج کا بیڑا اٹھایا اور مدثر کو پشاور کے سب سے بڑے اسپتال میں علاج کے لیے داخل کر دیا گیا۔ افغانستان جلال آباد میں ہاسپٹل والوں نے ریجیکٹ کیا تھا۔ ان کے والد اور والدہ کو کہا تھا کہ ان کو جو نا پشاور ریفر کیا جائے۔ ان کی والدین کے ساتھ سفری دستاویزات نہیں تھی۔ دل کے عارضے میں مبتلا ننھے پھول کا علاج 6 ماہ بعد شروع ہوگا، مگر مدد کے جذبے سے سرشار اس خاندان نے نہ صرف انسانیت کی خدمت کر کے ہمسایہ ہونے کا حق ادا کیا، بلکہ اللہ پاک کے ہاں اجر عظیم کے حقدار بھی ٹھہرے ہیں۔ والدین کی عدم موجودگی میں مدثر کو باپ جیسی شفقت اور ماں جیسا پیار اسلام افریدی اور ان کی اہلیہ فراہم کر رہے ہیں۔ کیمرامین حیات خان کے ساتھ مدیحہ سنبل، ARY نیوز، پشاور۔ راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں 24 نومبر گھراؤ جلاؤ کیس عمر ایوب عدالتی احکامات پر تفتیشی آفیسر کے سامنے بذریعہ وکیل شامل تفتیش ہو گئے۔ بابر ملک ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بابر، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ عمر ایوب کے خلاف تھانہ نیو ٹاؤن میں 3333/24 گزشتہ سال نومبر میں 24 نومبر کا مقدمہ درج ہوا تھا، جس میں عمر ایوب پوری ضمانت پر ہے۔ عدالت کی جانب سے عمر ایوب کو کہا گیا تھا، حکم جاری کیا گیا تھا، وہ آپ اس مذکورہ مقدمے کے تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہوں اور اپنا بیان ریکارڈ کروا دے، جس پر انہوں نے بذریعہ وکیل آج ایک تحریری بیان جو ہے عدالت کے ہاتھے میں ہی ان کے وکیل نے مقدمے کے آئیو راشد کو دیا ہے، جس میں بیان میں انہیں تحریری طور پر بتایا ہے کہ ان کے خلاف 150 سے زائد مقدمات ہیں اور ان مقدمات میں وہ بے بنیاد ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی گراؤ جلاؤ کے معاملے میں شامل نہیں ہے، پرامن احتجاج ان کا حق ہے۔ یہ مقدمہ جو درج کیا گیا اس میں بھی وہ بے گناہ ہے، اس مقدمے سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تحریری بیان مقدمے کے آئیو نے وصول کر لیا ہے، یہ عمر ایوب شامل تفتیش ہوئے ہیں۔ شکریہ بابر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کونسل کی صدر فرزانہ ذوالفقار کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن کل عدم دے دیا۔ عدالت نے جواد امین خان کو صدر اور شاہد حسین کو پاکستان نرسنگ کونسل کے نائب صدر کے عہدے پر بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ کونسل کے صدر جواد امین خان کو نگراں دور حکومت میں عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا، نگراں حکومت کے اختیارات کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں بھی نگراں حکومت کے کام کی وضاحت کی گئی۔ پیٹیشنز کو وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کی منظوری سے تعینات کیا گیا تھا۔ کابینہ کی منظوری کے بغیر پیٹیشنز کو ڈی نوٹیفائی کرنا سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ ڈی نوٹیفائی کرنے سے قبل درخواست گزاروں کو کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا۔ پیٹیشنز کو ڈی نوٹیفائی کرنے سے قبل ان کے خلاف کوئی انکوائری بھی نہیں کی گئی۔ ایسی کوئی دستاویز بھی ریکارڈ پر نہیں ہے جس کی بنیاد پر پیٹیشنز کو عہدوں سے ہٹایا گیا ہو۔ ایک ہفتے میں جواد امین کو صدر، شاہد حسین کو نائب صدر کے عہدوں پر بحال کیا جائے۔ فریقین فیصلے پر عمل درآمد کر کے رپورٹ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کے پاس جمع کرائیں۔ رینجرز اور پولیس کی کراچی کے علاقے موسیٰ کالونی میں کارروائی، انتہائی مطلوب ٹارگٹ کلر سہیل عرف سٹیل باڈی کو گرفتار کر لیا ہے۔ مزید جانیں گے، نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں۔ نذیر، بتائیے کہ اس گرفتاری سے متعلق۔ دیکھیں خالد، یہ رینجرز اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر موسیٰ کالونی گلبرگ میں بڑی کارروائی کی ہے، جس میں انتہائی مطلوب ٹارگٹ کلر سہیل حسین اور سٹیل باڈی کو گرفتار کیا ہے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم منشیات فروشی میں بھی ملوث ہے۔ اس ملزم نے 1991 میں ساتھیوں کے ہمراہ 8 مزدوروں کو قتل کیا، 2003 میں 2 مذہبی جماعت کے کارکنان کی ٹارگٹ کلنگ کی اور 2013 میں 12 سالہ بچے کو موسیٰ کالونی میں ہاتھ پیر باندھ کر صفاقانہ طریقے سے قتل کیا۔ کراچی میں جب رینجرز آپریشن شروع ہوا تو ملزم 2014 میں بنگلہ دیش فرار ہو گیا تھا، جہاں منشیات کیس میں 4 سال قید رہا اور 2018 میں پھر کراچی آیا اور موسیٰ کالونی میں اپنے بھائی اور ساتھی کے ہمراہ منشیات کا کام شروع کیا۔ گرفتار ملزم پولیس کو انتہائی جو ہائی پروفائل کیسز ہے اس میں مطلوب تھا اور ملزم کے جو دیگر ساتھی ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ ملزم کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ نذیر آپ کا۔
कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन के औकात में समंदरी हवाएं जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेंगी। तफसीलात बता रही इशरत खान। जी इशरत। बिल्कुल, कराची में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज भी शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इस वक्त भी कराची का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। जनूब मगरबी सिंध की जानिब से चलने वाली हवाओं की जो रफ्तार है वो 4 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के वक्त किसी वक्त जो हवाएँ हैं वो मुअत्तल रहेंगी। दिन के औकात में जो गर्मी की शिद्दत है वो 40 डिग्री महसूस की जा सकेगी। इस वक्त चूँकि मैं फ्रेडियो हॉल में मौजूद हूँ, गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरी दरख्त के साए तले सुस्ता रहे हैं। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि अगले 24 घंटों तक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। जी। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा है कि सऊदी अरब में मौजूद ईरानी ज़ायरीन हालात मामूल पर आने तक उनके मेहमान हैं। ईरानी ज़ायरीन की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाया जाए। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा, वज़ारत हज और उम्रा ईरानी ज़ायरीन को सहूलतें फराहम करें। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा है कि सऊदी अरब में मौजूद ईरानी ज़ायरीन हालात मामूल पर आने तक उनके मेहमान हैं। ईरानी ज़ायरीन की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाया जाए। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा, वज़ारत हज और उम्रा ईरानी ज़ायरीन को सहूलतें फराहम करें। गजा में इसराइली जारियत जारी है। 24 घंटे में 103 फ़लस्तीनी शहीद और 400 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। काबिज़ फ़ौज ने खान यूनिस के करीब खेमे को निशाना बनाया। गजा के वस्ती और जनूबी इलाकों में भी बमबारी की गई। रिहायशी इलाकों, पनाहगज़ीन कैंप्स और अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया। इसराइल ने ईरान में मौजूद मोसाद एजेंट्स की वीडियो जारी कर दी। इसराइल की जासूसी एजेंसी की जानिब से जारी की गई वीडियो में 2 एजेंट्स को दिखाया गया जो ईरानी सरजमीन पर ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह कर रहे हैं। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा, मोसाद ने नतन्स जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए तेहरान के करीब ड्रोन अड्डा बनाया। ईरान के अंदर से धमाका खेज ड्रोन लॉन्च किए गए। ईरान स्मगल की गई गाड़ियों से फ़िज़ाई दिफा जाम किया गया, जिससे इसराइली लड़ाका तैयारों को हमला करने में मदद मिली। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने ईरानी हममनसब से फ़ोन पर बात की। फैसल बिन फरहान ने अब्बास इराक़ची से इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत करते हैं। हमले सिफारती हल तलाश करने की कोशिशों में रुकावट हैं। सऊदी अरब बातचीत के जरिए तनाज़ा हल करने की ज़रूरत पर जोर देता है। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर इसराइली हमले को गैर कानूनी करार दे दिया। ट्वीट में लिखा, अमरीका को इसराइल की एक और जंग में घसीटा नहीं जा सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमरीका और ईरान के दरमियान इतवार को मुज़ाकरात तय थे, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान पर गैर कानूनी हमला कर दिया। इसराइल ने जंग बंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरातकार को मार दिया। अमरीका की सिफारतकारी को नीचा दिखाया गया और हज़ारों शहरियों की जानों को खतरे में डाला गया। अमेरिकी डेमोक्रेटिक सीनियर सियासतदान ने इसराइल पर ईरानी जवाबी हमलों को तेहरान का हक करार दे दिया। कहा, इसराइली हमले और ट्रंप का मौक़िफ़ मशरिक़ वुस्ता को आग में झोंक रहा है। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में नायब सदर के उम्मीदवार टिम वॉल्स ने इसराइल और ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया की नाक़िस हिकमत अमली से दुनिया में क़ुव्वत का तवाज़ुन बिगड़ रहा है। अब दुनिया में कौन इख़लाक़ी इख्तियार रखता है कि मुज़ाकरात करा सके? ट्रंप ने अमेरिका को गैर जानिबदार किरदार अदा करने के काबिल नहीं छोड़ा। मामलात अमेरिका के हाथ से निकल चुके हैं। चीन शायद सालिसी का किरदार अदा कर पाए। सलसल के हंगामी इजलास में चीन ने ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत की। चीन के सफीर ने कहा, बीजिंग को ईरान के जौहरी मुज़ाकरात पर होने वाले मनफी असरात पर शदीद तशवीश है। चीन ने इसराइल से कहा है कि वो फौरी तौर पर अपनी तमाम फौजी कार्रवाइयां बंद करे। ईरान ने जौहरी हथियारों के फैलाव को रोकने के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, इसलिए उसे पुरअमन जौहरी तवानाई इस्तेमाल करने का पूरा हक दिया जाना चाहिए। इसराइल ने ईरान पर हमला करके खित्ते को बड़ी जंग के खतरे से दोचार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके खुली जारियत की है। इसराइली हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहा है। जारहाना इसराइली इक़दाम से खित्ते के अमन को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सलामती कौंसिल इसराइल को बेलगाम ना छोड़े। हक के दिफा की आड़ में इसराइल मुसलसल आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है।
ایران اسرائیل تنازع اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ روس نے اسرائیلی حملوں کو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی چارٹر کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ روسی مندوب کا کہنا تھا اسرائیلی حملوں نے جوہری مذاکرات کا ماحول خراب کیا۔ اسرائیلی ایران تنازع کے اثرات پورے خطے پر مرتب ہوں گے۔ ایرانی فوج نے اسرائیل کے 2 طیارے مار گرائے۔ ایرانی فوج کے مطابق اسرائیل کے 2 F-35 طیاروں کو کامیابی سے مار گرایا۔ طیاروں کے پائلٹ کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔ گزشتہ رات ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی دفاعی نظام نے 2 اسرائیلی طیارے مار گرائے ہیں اور خاتون پائلٹ کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے 2 طیارے مار گرانے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ اسرائیل کے ایران پر حملے جاری ہیں۔ تہران کے وسط میں کئی دھماکے سنے گئے ہیں۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام متحرک ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ تہران کے مہرآباد ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ روز اسرائیل کے ایران پر حملے میں ایران کے سینئر کمانڈر سمیت 78 افراد شہید اور 300 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ ایران کے حملوں سے اسرائیل میں عمارتیں لرز رہی ہیں۔ اسرائیل کے سابق سفیر مائیکل اورین کہتے ہیں ایران کے جوابی حملوں نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جس عمارت کے بنکر نما کرنے میں ہوں وہ اب بھی ہل رہی ہے۔ ایران کی جانب سے سینکڑوں مختلف بیلسٹک میزائل آ رہی ہیں۔ ایران کے میزائلوں کو روکنے میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کام نہ کر سکے۔ صہیونیوں کے لیے زندگی ضرور تلخ ہو جائے گی۔ اسرائیل پر ایران کے جوابی حملے کے بعد سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی ایکس پر پوسٹ۔ عوام سے خطاب میں آیت اللہ خامنائی نے کہا صہیونی حکومت اپنے گھناؤنے جرم سے محفوظ نہیں رہے گی۔ ایرانی عوام ہمارے ساتھ ہیں، وہ مسلح افواج کی حمایت کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ خدا کی مرضی سے صہیونی حکومت پر فتح حاصل کرے گا۔ ایرانی قوم یقین رکھیں۔ آیت اللہ خامنائی نے کمانڈرز، سائنسدانوں اور شہریوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا اور ایران کے اسرائیل کے جوابی وار پر قوم کو مبارکباد دی۔ ایران کے اسرائیلی جارحیت کے خلاف جوابی حملے جاری ہیں۔ رات سے اب تک ایران اسرائیل پر 5 میزائل حملے کر چکا ہے۔ آج صبح تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں پھر دھماکے سنے گئے۔ حملوں میں 10 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے شہریوں کو دوبارہ محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت کر دی۔ گزشتہ رات ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کرتے ہوئے 200 سے زائد میزائل فائر کیے تھے، جس میں 4 اسرائیلی شہری ہلاک اور 60 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل پر خیبر میزائل جلد داغے جائیں گے اور دنیا حیران رہ جائے گی۔ ایرانی فوج اسرائیل میں ان اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے جہاں سے ایران پر جارحیت کی جا رہی ہے۔ میزائل حملوں میں 150 اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔